نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں برکتیں ہیں۔ آئیے آپ کو میں ایک بڑی ہی پیاری درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کر رکھی تھی، ایک درود پاک کی تعداد فکس کر رکھی تھی کہ روزانہ اتنی درود پاک مجھے پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ روزانہ اتنی ہی تعداد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتا، اس کے بعد ہی سویا کرتا تھا۔ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے ایک روز مجھ پر کرم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ قسمت جاگ اٹھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آقا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میرے کمرے میں تشریف لائے اور نور مصطفیٰ کی چمک دمک سے پورا کمرہ چمک اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہر دیدار جھک آئے ہیں زمیں پر تارے، واہ اے جلوے دلدار چمکنا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پانے کا ایک بہت پیارا ذریعہ ہے۔ تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، آپ کا اپنا پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت ساری گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے پرانے مہمان ہیں ماشاءاللہ، اور بہت پیاری گفتگو فرماتے ہیں قاری احمد رضا مدنی صاحب۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا آنا وقت دینا قبول فرمائے۔ انہی کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ مولانا اعظم مدنی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے نعت خواں بھی ساتھ میں کرم فرما ہے ہمارے منیر الاسلام بھائی۔ کیسے ہیں منیر بھائی آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا وقت دینا اپنی جناب پاک میں قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج بہت سارے گفتگو بھی کریں گے، اس سے پہلے آئیے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع وخصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر،
جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیارا کلام ہمارے نعت خواں اسلامی نے پڑھا ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کتنی پیاری بات کہی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہانی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی ہے، آپ کا جو مبارک حسن ہے، جو اللہ پاک نے آپ کو اتنی پیاری شکل عطا فرمائی، اتنی پیاری خوبصورتی اللہ نے آپ کو نوازی ہے، اور اتنی پیاری خوبصورتی ہے جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت کہتے ہیں، بڑا پیارا شعر ہے، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمیل خوبصورت کسی ماں نے جنائی نہیں۔ کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ بنایا گیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ کو ویسا ہی بنایا گیا جیسا آپ چاہتے تھے۔ تو میرے آقا کا حسن اتنا پیارا حسن تھا، اتنے خوبصورت میرے آقا تھے کہ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، گویا یہ یوں کہیں کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، جو میرے آقا کو دیکھتا میرے آقا کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، اور الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک بھی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ میرے آقا کی حسن کا کیا عالم تھا، صحابہ کرام میرے آقا کے حسن کو دیکھتے تھے تو کتنے بےتاب ہو جایا کرتے تھے، اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کبھی دکھتے نہیں تھے، تو صحابہ کرام کی بے چینی ایسی ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ الکریم بہت سارے گفتگو کریں گے، تو انشاءاللہ آج حسن مصطفیٰ، نبی پاک کے چہرے کا حسن، نبی پاک کی جو دیدار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دید ہے، میرے آقا کی زیارت کرنا، سبحان اللہ، اس حوالے سے بہت سی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا ہمارے قاری احمد رضا مدنی صاحب کی طرف بڑھوں۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ماشاء اللہ عز و جل آج ایک نئی صبح میں صبح میں مارننگ کے اندر اتنا پیارا ٹاپک یعنی چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ہیں۔ واقعی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے غموں کو بھلا دیتا تھا۔ اور اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرتے تھے تو ان کی صبح نہیں ہوتی تھی، ان کی رات نہیں ہوتی تھی۔ اور کتنا پیارا شعر ہے نا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ علی بھائی، دنیا کی حسین سے حسین چیز، خوبصورت سے خوبصورت کوئی چیز ہو، انسان ایک بار دیکھے گا، 2 بار دیکھے گا، 1000 بار دیکھے گا، دل کرے گا، مگر آخر میں لاسٹ میں جا کے اینڈ میں جا کے ایسا وقت آئے گا کہ وہ جو حسین چیز جس کو وہ بار بار دیکھ رہا ہے، بالآخر اس کا اس چیز کو دیکھنے سے پیٹ بھر ہی جائے گا، پھر وہ اکتا جائے گا، اس کا دل مانے گا نہیں کہ اب اس چیز کو میں دیکھوں، کیونکہ کئی مرتبہ وہ چیز دیکھ چکا ہے، حسین سے حسین چیز۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے مصطفیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ پر انور، آپ کی تو کیا باتیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چہرہ دیکھتے رہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سمجھو زندگی کے اندر یہ چیزیں ملتی ہے کہ اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے ہی جاتے ہیں۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ وہ ہے، وہ رخ انور ہے، وہ رخ پرنور ہے کہ ایک بار دیکھے تو بار بار دیکھنے کا من کرتا ہے، بار بار دیکھے تو پیاس ہی نہیں بجھتی، ٹھیک ہے، اور لذت باقی رہ جاتی ہے، پیاسا رہ جاتا بندہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ پاک کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میں آپ سے اپنی اولاد سے زیادہ، جان و مال سے زیادہ، اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں اگر یا رسول اللہ حاضری نہیں ہو پائے یا آپ کا دیدار نہیں ہو پائے تو ہم سے رہا نہیں جاتا۔ اب یہ عرض کرنے کے بعد وہ انصاری صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بھائی رونے لگے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انصاری صحابی سے کہ کیوں رو رہے ہو اے ثوبان؟ تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان قریب موت ہے، موت آنی ہے، آپ بھی ظاہری دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، مجھے بھی موت آ جائے گی، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، سید الانبیاء ہے، تو قیامت کے دن جنت میں آپ تو اونچے درجوں پر ہوگے اور میں جنت میں پتہ نہیں کس جگہ پر ہوں گا اور آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، تو اس وقت میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالوں گا؟ ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عاشق زار کی گفتگو سن ہی رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہوتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کا حکم مانیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور جو دیکھنے کی تمنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کی جو تمنا ہے، وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، کل قیامت میں جنت میں آپ تو اونچے درجے پر ہو گئے، ہم آپ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی کی اس عاشق زار کی آرزو اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی کہ صحابہ کرام کا یہاں دیکھیں رضا بھائی، ہم اگر تو ماشاءاللہ صحابہ کرام کا ایک کیسا جذبہ تھا، دنیا میں تو آقا کو دیکھ ہی رہے نا، ہے نا، پوری زندگی آقا کو دیکھا، آقا کے ساتھ اٹھنا، حضور کے ساتھ بیٹھنا، سفر میں حضور کے ساتھ صحابہ کرام جو ہوا کرتے تھے، میرے آقا کہیں پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں بیٹھ گئے، حضور کے محفلوں کے اندر یہ صحابہ کرام ہوتے تھے، خلوت جلوت جہاں بھی دیکھے صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ، یعنی وہی آپ نے بات کی نا شروع میں کہ من ہی نہیں بھرتا تھا، اتنا دیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی
مزید یہ تمنا کریں کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن بھی آپ کہاں پر ہوں گے تو آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے. یہ تمنا ہے واقعی. یہ میرے آقا کے وہ ہے نا یعنی کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدائے بن دیکھے دیدار کا. یعنی آج ہم نے پیارے آقا کو دیکھا نہیں. ناظرین آپ ظاہر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے پیارے آقا کو براہ راست دیکھا ہو. خواب میں ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے پیارے آقا کا دیدار کیا ہو، لیکن ایک تعداد وہ ہے کہ جنہوں نے جو ہے نا خواب کے اندر بھی دیدار نہیں کیا ہے. اور بلکہ جتنے بھی ہم میں سے دیکھنے والے سبھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا کو ڈائریکٹ تو دیکھا ہی نہیں ہے نا، بنا خواب کے بالکل آمنے سامنے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم اتنے آقا کے دیوانے ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اتنی تمنا کرتے ہیں کہ ایک بار خواب میں زیارت ہو جائے. تو وہ صحابہ کرام سبحان اللہ جو میرے آقا کو براہ راست دیکھتے تھے، حسن مصطفیٰ کو اپنے سامنے دیکھتے تھے. میرے آقا کی مجلس میں ہو، آقا بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، تو اس دیدار کا کیا ہی عالم ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار صحابہ کرام نے دیا، وہی یقیناً بتا سکتے ہیں کہ میرے آقا کس طرح دکھتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو بھی خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری گفتگو ہمارے قاری احمد رضا صاحب فرما رہے تھے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ واقعی نبی پاک کا دیدار کتنا عظیم دیدار ہے. صحابہ کرام کو کسی تمنا ہوا کرتی تھی، اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. کیا فرمائیں گے اعظم بھائی؟ نبی پاک کے دیدار کے حوالے سے صحابہ کرام کو جو انداز تھا، ایک شوق تھا، ایک ورفتگی تھی کہ پیارے آقا کا دیدار ہو جائے. کچھ واقعات مزید سنائیں نا، کہ جب یقیناً اس طرح کے واقعات سنتے ہیں نا نبی پاک کے دیدار کے، صحابہ کرام کے جو واقعات ہوتے ہیں، تو یقین مانیے کہ دل جو ہے نا جھوم جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ مزید کچھ اگر ایڈ کریں آپ اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ علی بھائی بہت شاندار ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ چہرہ والضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور والا چہرہ جو ہے، جس کو لوگ دیکھ کر جو ہے وہ مشرف با اسلام ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام اپنی جانیں نچھاور کر دیا کرتے تھے. اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت کی وجہ سے زمین و آسمان بنائے، جس شخصیت کی وجہ سے کائنات کو وجود بخشا، میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہیں. تو جس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ بنائے، اس کے نور والے چہرے کا کیا عالم. سبحان. یہ وہی چہرہ والضحیٰ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا اور میں کمرے میں کچھ سی رہی تھی سوئی سے. تو کیا ہوا کہ اچانک دیا جو ہے وہ بجھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندھیرا ہو جاتا ہے. تو میرے ہاتھ سے سوئی جو ہے وہ گر جاتی ہے. اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نور سا چہرہ لے کر کمرے میں داخل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا آنا تھا کہ کمرے کے اندر نور ہی نور پھیل جاتا ہے، اور اس نور کی برکت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیتی ہیں. علی بھائی آپ بھی ذرا غور کریں کہ جب ایسا ماحول ہو کہ رات کا اندھیرا ہو، اوپر سے کمرے کے اندر کوئی لائٹ وغیرہ کا کوئی سسٹم نہ ہو، تو اور چھوٹی سی معمولی سی سوئی کو ڈھونڈنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنا ایسا کہیں ناممکن جیسا کام ہوتا ہے. اور حضور کا جب چہرہ مبارک سامنے آتا ہے تو وہ چھوٹی سی سوئی بھی جو ہے اس چہرے کے نور کی وجہ سے روشنی میں نظر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تیری جب جدید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب جدید ہوگی، جب میری عید ہوگی،
مدینے والے مدنی مدینے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا نور والا چہرہ ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار چاندنی رات تھی اور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو کبھی میں حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، پھر رہا نہیں گیا، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا. آخر کار حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم میرے آقا چاند سے بھی خوبصورت نظر. سبحان اللہ. مولانا حسن استاد زمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وہ شعر میں فرماتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا. شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر آپ فرماتے ہیں. نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے، چاند بھی شرمایا ہے، سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں، گھر کو سجا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے، میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. علی بھائی اس خوبصورت چہرے کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اتنی بہترین انداز میں تشبیہ دی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے رہنا مجھے بہت محبوب ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، عموماً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر رہتے اور دیدار کے جام بھی پیا کرتے تھے اور علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے. یعنی صحابہ اکرام کو وہ شرف حاصل تھا، صبح و شام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی زیارتیں کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی چہرہ والضحیٰ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یقیناً ناظرین کرام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی بات ہی کچھ اور ہے، اور جو میرے آقا کو دیکھ لیتا ہے تو آقا کا دیدار اسے نصیب ہو جاتا ہے تو وہ آقا کا ہو کر ہی رہ جاتا ہے. اور آج کل جو ہے لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں، لوگ کسی کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی کیا دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کیا دیکھنا چاہتا ہے. جو عاشق رسول ہے نا وہ آقا کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے. جو امیر رسول نے جو لکھا ہے نا کہ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے. تو جس کو نبی پاک کے دیدار کی تمنا ہوتی ہے نا، اس کے لیے وہی سب سے بڑی عید ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، عاشق کا دل جھوم اٹھتا ہے. عاشق تو جو ہے اپنی قسمت کی معراج سمجھتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری ان گندی آنکھوں کو، جن گندی آنکھوں نے گناہوں بھری چیزیں دیکھی ہیں، نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھی ہیں، اللہ پاک ہماری ان آنکھوں کو ستھرا کر دے. ان آنکھوں سے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرنے کے قابل ہو جائیں. دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور نبی پاک کے دیدار کی ہی برکتیں ہیں. یہ صحابی جو بنتے ہیں اور جو دیگر چیزیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. کیا فرمائیں گے دیدار نبی کی برکتوں کے حوالے سے؟ علی بھائی، دیدار نبی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکتیں تو بہت ساری ہیں، جس میں سب سے بڑی برکت دیکھی جائے تو ایک یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رخ انور دیکھا تو ان کو تو فائدہ ہوا، مگر احادیث طیبہ میں یہ باقاعدہ مضمون ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی ہم سنیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی برکتیں یہ سمجھو منتقل ہوتی ہے آگے تک. جیسا کہ صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے مجھے دیکھا، جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا،
صحابی تو ہے ہی افضل و اعلیٰ، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابی تو وہ ہے کہ جس کے مرتبے کو دنیا کا بڑا ولی، غوث و قطب، قلندر، ابدال وغیرہ اس کے مرتبے کو پہنچ نہیں سکتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا، اس سے یعنی تابعی وہ کہلائے گا، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی کہلائے گا، تو اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ اب دیکھیں آپ، یعنی صحابہ کو تو برکتیں مل رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے انور کے دیکھنے کی، دیدار مصطفیٰ کی برکتیں ان کو تو مل رہی ہے، مگر وہ برکتیں آگے بھی منتقل ہو رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابی کو دیکھا۔ اب صحابی کو کون دیکھے گا؟ جو صحابی کو دیکھے وہ تابعی کہلاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جہنم کی آگ تک نہ چھوئے گی۔ اس حدیث پاک کے تحت علی بھائی مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرات المناجی میں لکھتے ہیں، یعنی جس نے بحالت ایمان یعنی ایمان کی حالت میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، وہ دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ یوں ہی جن لوگوں کو اخلاص کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت نصیب ہوئی، یعنی جن کو صحابہ کی صحبت نصیب ہوئی، وہ کون؟ وہ تابعی، ٹھیک ہے، تو وہ تابعی بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ جو تابعی کو دیکھیں، جو صحابہ کو دیکھیں یعنی تابعی، وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ تو علی بھائی بات تھی کس کی؟ سرکار نے فرمایا کہ جو مجھے دیکھنے والے کو دیکھیں، یعنی میرے صحابی کو دیکھیں یعنی تابعی، وہ بھی جہنم کے آگ سے محفوظ رہیں گے، دور رہیں گے۔ اب یہاں پر بات ہونے جا رہی ہے تبع تابعی کی۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دیدار کی برکتیں ہیں وہ کہاں تک منتقل ہو رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وہ کون ہوئے؟ صحابہ ہوئے، ٹھیک ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، تو وہ کون ہوئے؟ تابعی ہوئے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا۔ اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا، یعنی جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو دیکھنے والے ہیں ان کو دیکھا۔ اب صحابہ کو دیکھنے والے کون؟ تابعی، تو جس نے تابعی کو دیکھا یعنی تبع تابعی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے جس نے تابعی کو دیکھا یعنی وہ تبع تابعی ہوئے، تو فرمایا اور ایمان لایا تو اس کے لیے بھی خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ علی بھائی اس کے اندر حدیث پاک کے اندر توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ توبہ لمن رآنی، ٹھیک ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اس کے اندر توبہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ سرکار عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ توبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ ایک جنتی درخت ہے، توبہ ایک جنتی درخت ہے۔ اب حدیث پاک کو اس الفاظ کے معنی کے ساتھ آپ دیکھیں، یعنی اب حدیث پاک کا معنی یوں بنے گا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، یعنی صحابی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی جنتی درخت طوبہ کا مالک ہوگا۔ اور جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا یعنی تابعی، اس کے لیے کیا بشارت ہے کہ وہ بھی جنتی ہے اور وہ بھی جنتی درخت طوبہ کا مالک ہوگا۔ اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھنے والے یعنی تابعی کو دیکھا، یعنی جس نے میرے صحابہ کو دیکھا یعنی تابعی ان کو دیکھا، وہ بھی جنتی ہیں اور وہ بھی طوبہ جو جنتی درخت ہیں اس کے مالک ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں دیدار مصطفیٰ کی برکتیں کیسی منتقل ہو رہی ہے کہ صحابہ کو تو وہ مقام و مرتبہ مل رہا ہے، جنت کی بشارتیں مل رہی ہے، جہنم سے حفاظت کی اور جہنم کے آگ سے محفوظ ہونے کی بشارتیں مل رہی ہے، تو صحابہ کو تو مل رہی ہے، صحابہ کے ساتھ ساتھ تابعی کو بھی مل رہی ہے اور تبع تابعی کو بھی مل رہی ہے۔ صحابہ جنتی، تابعین جنتی، تبع تابعین جنتی، یہ سب جو ہے ان کو جنتوں کی بشارتیں مل رہی ہیں، جنتوں کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ ابھی آپ کی جو بات ہوئی نا کہ یہاں پہ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ایک مارکے میں ایک صحابی جو تھے وہ اس مارکے کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے، تو چند ہی ٹائم گزرا تھا اس مارکے میں شہید ہو گئے۔ تو جب شہید ہوئے تو وہ صحابی ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ہی تھوڑی دیر پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا حالت ایمان میں، اور حالت ایمان سے ہی وہ دنیا سے گئے، تو وہ صحابی ہو گئے۔ تو یہ جو صحابی ہیں جن کو بس